بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کے بیان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قوم سبا تک کے حالات پر بیان کیا گیا۔ اب اس سے آگے عیسیٰ علیہ السلام کے 2500 سال پہلے عرب عریبہ کی قدیم قوم سبا کے اصل عروج کا زمانہ 1100 سال پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 1100 سال پہلے کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 11 صدی پہلے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخی دور یہ ہیں: 650 قبل مسیح جو پہلے کا دور، اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مغرب سبا تھا۔ ان کا پائے تخت سربا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی معارف کے مغرب میں موجود ہیں۔ یہ کھنڈرات خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارف کے مشہور ڈیم کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح کا دور، اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مغرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اپنا لیا اور سروا کے بجائے معارف کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس دور کے کھنڈرات بھی صنعا سے 7 میل کے فاصلے پر موجود ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور، اس دور میں سبا کی مملوکت پر قبیل ہمیار پوگل بحاصل رہا۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور، اس دور میں یمن میں مسلسل اضطراب اور انکشار رہا۔ انقلابات آئے اور بیرونی قوموں کی مداخلت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی ایک سل ہو گئی۔ چنانچہ رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے امیر اور ہمدان کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارف کے مشہور ڈیم میں درار پڑنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ چاروں اور سے اس کی شکستگی نظر آنے لگی۔ 450 عیسوی میں باندھ ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن میں سورہ سبا میں سیل عریم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زنواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا اور انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے تو زنواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں زندہ جھونک دیا۔ قرآن مجید کے سورہ بروج میں اسی لفظہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر آمادہ ہو گئی۔ وہ پہلے ہی سبھی بادشاہوں کی قیادت میں فتوحات کی تیاری کر چکے تھے اور اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں باہری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پر 525 عیسوی میں اریاس کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریاس نے شاہ حبشہ گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اسی کے فوج کے ایک کمانڈر ابراہا نے اسے قتل کر کے خود اختیاری پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کرے۔ یہ وہی ابراہا ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا تھا۔ تب عرب والوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تھے اور وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابابیل یعنی چڑیوں کی فوج سے اس کی ہاتھیوں کے لشکر پر غلبہ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔
کیسی کیسی مثالیں رب تعالیٰ پیش کرتا ہے، کہاں ہاتھی اور کہاں ہاتھی کا کروڑواں حصہ ابابیل چڑیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں آیا ہے۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر سائر سے اعظم کے زمانے سے ہی اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ اس کا زمانہ 557 سے 570 قبل مسیح ہے۔ اس کے مطابق اس کے مقابلے میں کسی کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 336 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور الگ الگ ریاستوں میں بٹ گیا۔ اسی دوران قحطانی قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی۔ پھر عدنانی لوگ بھی اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے اور جزیرہ خرافیہ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی، رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر لوٹ آئی۔ اردشیر کے عہد میں شاہانہ ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک بٹالین ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے باغی عربوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 137 سال تھی۔ تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 شہزادے نابد پھر قیدار یا قیدار پھر نابد، یہ کے بعد دیگر مکہ کے ولی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مجاز بن عمرو جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ 2000 قبل مسیح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال پہلے۔ اس لحاظ سے کوئی 2000 برس تک جرہم کی حکمرانی رہی۔ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکومت قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوز بن برہ کو حاصل تھا۔ یہ صوفہ کہلاتے تھے۔ نمبر 2، 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب افاضہ یعنی روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ بھائی حرام مہینوں کو حرام اور حلال والا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے جن کی حرمت اور دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے، جیسے محرم، شوال وغیرہ۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ معظمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 سال تک قائم رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کے اطراف میں قریش کی چند شاخیں باقی رہیں، مگر مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا دور آیا۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف سے بلا کر اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والے نیز آل صفان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی یہ سمجھتا تھا کہ مہینوں میں تبدیلی بھی دین ہی ہے۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔
اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام اہم اور بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی اتحاد کا ضامن ہے۔ قصی کو سربراہی کے یہ مرتبے حاصل تھے: نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت جہاں بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لبا یعنی جنگ کا پرچم قصی کے ہاتھ ہی باندھا جاتا۔ نمبر 3، حجابات یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اس میں کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں یعنی میٹھا بنایا جاتا تھا۔ حجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ جو تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہیں کھانا کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ عہدے اور بھی تھے جنہیں قصی نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ نمبر 1، ایثار یعنی فال دیکھنا۔ قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے ہوئے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمحہ کو حاصل تھا۔ نمبر 2، بتوں کی قربانی یا نذرانے کا چڑھاوا پیش کیا جاتا تھا، اس کا انتظام کرنا، شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 5، عقاب یعنی قومی پرچم اٹھانا، یہ کام بنو امیہ کا تھا۔ نمبر 6، قبہ یعنی فوج کی دیکھ ریکھ اور رسد کا انتظام، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا۔ قحطانی اور عدنانی کے وطن چھوڑنے کا ذکر بیان ہو چکا ہے۔ ان قبائل نے سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے اور سردار کے سارے اختیار حاصل تھے۔ اس کا کہا قبیلے کے لیے پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ اب سیاسی حالات پر اگلی نشست میں بیان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ میری کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور سے بتائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ معلومات پہنچا کر اپنے فرض سے ثبوتوشی حاصل کریں۔